ہم پورے سندھ میں اس وقت 1800 کے قریب اسکول سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر کہ تقریباً 4.5 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً 3000 بچے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اسکالرشپ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی اسکول کو بند نہیں کریں گے۔ پارٹنر کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ تو ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کو یہ خوشخبری ہم دیں گے، سب کی سروس جو ہے وہ پرماننٹ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن 1992 میں ایکٹ کے تحت قائم ہوا، اور اس کا اس وقت جو کام تھا وہ کمیونٹی اسکولنگ کے لیے تھا کہ کمیونٹی میں وہ علاقے جہاں پر کہ اسکول نہیں ہیں یا وہ جگہیں جہاں پر کہ تعلیم کی کمی ہے، لوگوں میں ان کو وہ اپرچونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اسکولوں تک جا سکیں، تو وہاں پر ہم اسکول پہ قائم کریں تاکہ گھروں کے اندر ہی لوگ اپنے تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ سلسلہ آگے چل سکے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی اپنا اس کا اسکوپ بڑھتا گیا اور اس کے قانون میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ وہ اس سے بڑھ کے بھی اسکول کر سکے، تو اس نے بڑھ کے بھی اپنا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا بھی جب اس کو تعاون اور اعتماد حاصل ہو گیا تو وہ ان کے بھی پھر اسکول اور ان کے پروجیکٹس بھی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کرنے لگا۔ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر، میں یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ ڈائریکٹرز کی ٹیم ہے اور ڈائریکٹرز کے ساتھ پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، پھر ہمارے ریجنز ہیں، پھر ہمارے ریجن میں آفیسرز ہیں جو کہ ہمارے سارے اس کام کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہم تقریباً 15 ڈسٹرکٹس میں اس وقت ہماری پریزنس موجود ہے سندھ میں۔ تو 15 ڈسٹرکٹس ہیں، ہمارے 4 ریجنز ہیں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے اور میر پور خاص۔ تو ان 4 ریجنز، 15 ڈسٹرکٹ اور ہیڈ آفس کے ساتھ مل کے ہم پورے سندھ میں اس وقت 1800 کے قریب اسکول ہم اس وقت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پر کہ تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے پروجیکٹ ہیں، ہمارے پاس پروگرام ہے۔ ایک ہمارے پاس وہ پروگرام ہے جس میں کہ پرائیویٹ اسکول جو تھے، جو کہ ان علاقوں میں تھے یقیناً جہاں پر کہ غربت تھی، ایکسیسیبلٹی کے ایشوز تھے، اور وہ اسکول وہاں پہ اس طرح سے فنکشن نہیں کر پا رہے تھے پرائیویٹ اسکول، تو ان اسکولز کو بھی جو ہے وہ ہم نے کچھ اے سی ایف کے بینر کے نیچے ہم لے کر آ گئے، اور اے سی ایف ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب ہم آگے جو جا رہے ہیں وہ ہمارے جتنے بھی پروگرام تھے ان سب کو ہم مرج کر رہے ہیں، مرج کر کے صرف فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکول ہی ہمارے باقی رہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پورٹ فولیو ہوگا وہ ہمارا نان فارمل ایجوکیشن والا جو پورٹ فولیو ہے وہ صرف سپریٹ رہ جائے گا۔ جو ہمارا ایڈلٹ اور ایڈولسنٹ لٹریسی کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سپریٹ رہ جائے گا، باقی ہمارے پروگرام جو ہیں وہ ایک جگہ پہ مرج ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے یقیناً چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پر کہ جو گورنمنٹ کے اسکول بھی تھے وہ بھی نہیں چل پا رہے، بند ہو گئے ہیں، ہمیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے اسکولز کو۔ نہ صرف یہ کہ ایک ہمارا جو پارٹنر ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے پارٹنر جو ہیں وہ ان کے بغیر ہمارا یہ پورا پروگرام نہیں چل سکتا، تو وہ پارٹنر بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں، ان کمیونٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پر اسکول کھولتے ہیں، ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مانیٹرنگ کرتے ہیں، ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو پوری سپورٹ ٹیکنیکل سائڈ پہ اور فائنینشیل سائڈ پہ دیتے ہیں، اور جو باقی اسکول کا جو آپریشن کا کام ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے اسکول آپریٹر خود کرتا ہے۔ تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ایسا ماڈل ہے جو کامیاب ماڈل ہے۔ حالانکہ پاکستان میں 4 صوبوں میں ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم ہے، لیکن سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس انوویشن ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس ڈائیورسٹی زیادہ ہے کام کرنے کی پروگرامز کی، اور ہماری جو ریچ ہے وہ زیادہ ہے۔ باقی پروونسز بھی یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم کئی جگہوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ مل کے بھی کام کرتے ہیں۔ 1800 اسکولوں میں تقریباً 135 کے قریب تو آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں جن کے پاس اسکول ہیں، کسی کے پاس 2 اسکول ہوں گے، کسی کے پاس شاید 10 ہوں گے، اگر وہ ٹی سی ایف جتنا بڑا ادارہ ہے تو اس کے پاس زیادہ اسکول ہوں گے، تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم سارے اسکولز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مشکل ایریاز تھرپارکر ہے، بدین کا بہت سارا علاقہ ہے جو مشکل ہے، سانگڑ کا بہت سارا بڑا علاقہ ہے جو مشکل ہے، جس کو ہم کاچھو کہتے ہیں، دادو اور سیون کا علاقہ جو اوپر والا وہ بڑا مشکل علاقہ ہے۔ اس سال کے بارشوں میں آپ دیکھیں تو جو یہ والا علاقہ تھا سیون اور دادو سے جو ٹورڈز بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ جو ایریا لگتا ہے، کشمور کے سائڈ سے جو علاقہ ہے یہاں تک، یہ پورا علاقہ مکمل تباہ ہو گیا۔ اب یہ یہاں پہ جتنے بھی اسکول تھے وہ بھی یقیناً اسی طرح سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے ان کو فوراً جو ان کی سبسڈی بنتی تھی وہ ہم نے فوراً ان کو فراہم کی، اور ہم نے ان اسکولوں کو وزٹ کیے، اور ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ جی آپ اس نقصان کا پرواہ نہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو فوراً مرمت کرائیں، ریپیئر کرائیں، تاکہ آگے جو بچوں کی تعلیم ہو وہ اس کی وجہ سے مشکل اس میں پیش نہ آئے۔
تو اس طریقے سے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے ہارڈ ایریا کا ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے کہ کون کون سے ڈسٹرکٹ ہیں جن کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ہارڈ ایریاز ہیں. ان ہارڈ ایریاز میں ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ان کو مزید جو مالی سپورٹ ہے وہ بھی اب ہم ان کو کرنے کو تیار ہیں تاکہ جو ان کی نیچرلی ہارڈ ایریا ہے وہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ بچوں کو اسکول لے کر آنے کا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہارڈ ایریاز ہیں جن کو کہ ایرڈ ایریاز بھی ہمارے وہاں پہ دور دور ہیں, پاپولیشن جو ہے وہ بڑی اسکیٹرڈ ہوتی ہے, تو اس پاپولیشن کو ان بچوں کو اسکول میں لے کر آنا بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو ہمارے جو وہ پارٹنر ہیں انہوں نے کئی جگہوں پہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہوا ہے, کچھ اور کیا ہوا ہے, تو وہ ان کو یقیناً زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, لیکن یہ سپورٹ ہماری ایسی ہو جس کا فائدہ بچے کو پہنچے, جس کا فائدہ اسٹوڈنٹ تک جائے اور اس کے پیرنٹس اور اس کمیونٹی جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو کہ ہاں ہمارے بچوں کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے. تو وہ اس کے لیے ہم کوشش کریں. تقریباً 3000 کے قریب بچے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اسکالرشپ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جس میں کہ ڈاکٹر اے کیو خان اکیڈمی اسلام آباد میں ہمارے بچے ہیں, حیدرآباد پبلک اسکول میں ہیں, گڈا پبلک اسکول ہے, میر پور خاص پبلک اسکول ہے, این جے وی ہائی اسکول ہے یہاں پہ, تو ان اداروں میں ہیں. اب یہاں پر اب ہم تھوڑی سی اس سال ہم نے ایک پلان بنایا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں ہوا, تو ہم اگلے سال کے لیے اب ہم اس کو کریں گے کہ جتنے کیڈٹ کالجز ہیں, خاص طور پہ جو گرلز کیڈٹ کالج ہمارا ہے نواب شاہ میں, شہید بے نظیر آباد میں, نواب شاہ شہر میں ہے, اور دوسرا کیڈٹ کالج گرلز کیڈٹ کالج ہمارا لاڑکانہ میں آپریٹ ہونے جا رہا ہے. تو گرلز کیڈٹ کالج میں اگر ہماری بچیاں, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 10 سے 15 یا 20 بچیاں جو کہ اپنے میرٹ پہ وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتی ہیں, ان کو ٹوٹل فنڈنگ ہم کریں گے تاکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس وجہ سے صرف ایسا نہ ہو کہ وہ بچیاں کیڈٹ کالج میں نہ جا سکیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ مالی طور پہ اتنا فائنینشیل ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے, وہ ہم پرووائڈ کریں گے. اس طریقے سے ہم اور بھی کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ کووڈ کی سچویشن تھوڑی بہتر ہو جائے تو اگلے سال ہمارا یہ پروگرام ہوگا کہ ہم اس کو مزید اپنے اسکالرشپ پروگرام کو بڑھائیں اور اس میں بچوں کو میرٹ پہ جو بچے آگے آتے ہیں وہ اس وجہ سے صرف تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں کہ ان کے والدین آگے جانے کے لیے فائنینشیل یا مالی طور پہ اخراجات نہیں کر سکتے. جیسے ابھی لاڑکانہ میں ہمارا آفس ہے تو وہ کمبر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, سکھر میں ہمارا آفس ہے تو گھوٹ کی اس سے دور نہیں ہے, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آفس ہمارے 15 اضلاع میں ہے لیکن کام ہمارا پورے سندھ میں ہے. پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ پرائمری تک ہم صرف نہ رکھیں بلکہ ہمارے جو نئے ابھی اشتہار آیا ہے جس میں ابھی ہمارے پاس پروپوزل آئے ہیں وہ ہمارا کلاس 1 سے کلاس 8 تک ہم اسکول لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم کوشش کریں کہ ہمارے 2 سلیب ہوں صرف. پہلے تو یہ تھا نا کہ کلاس 1 سے 5 تک پرائمری, پھر 6 سے 8 تک مڈل اسکول ہوتا تھا, پھر 1 سے 8 تک ایلیمنٹری اسکول ہوتا تھا, پھر سیکنڈری اسکول. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوشش یہ ہوگی ہماری کہ ہم پہلی اس میں جو ہم اسکول سلیکٹ کرنے کے لیے جائیں وہ کلاس 1 سے کلاس 8 تک جائیں تاکہ یہ ایشو ختم ہو جائے کہ یہ پرائمری کے بعد اتنا بڑا ڈراپ آؤٹ کیوں ہو جاتا ہے. اور دوسری سلیب ہم جو جائیں گے وہ کلاس 6 سے کلاس 10 تک ہم جائیں گے تاکہ وہاں پر بھی جب بچے کلاس 6 میں جاتے ہیں تو پھر 8 کرنے کے بعد پھر وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایشو ہمارا ختم ہو جائے. اور ہم اب ایڈیڈ سبسڈی آگے دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر وہ اسکول اپنے اسکول میں میٹرک کے بعد 11ویں اور 12ویں جماعت بھی اگر وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم ہائر سیکنڈری کہتے ہیں, اگر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے کچھ اسکول ہیں, حالانکہ وہ زیادہ نہیں ہیں, 8-10 کے قریب ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو انکریج کریں کہ وہ اور زیادہ اسکول بنیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اے سی ایف میں کلاس پہلی سے لے کے 12ویں کلاس تک کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے اسکولوں میں اویلیبل ہو. ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے پارٹنر کے ساتھ اور پارٹنر کو جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ پبلک منی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اس ملک کا, اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے, تو اس کا استعمال بھی کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہونا چاہیے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے. لہٰذا اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر باقاعدہ ہم کانٹریکٹ کے تھرو ہی ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ پیسہ صحیح معنوں میں خرچ ہو رہا ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جو ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ اماؤنٹ وہ نہیں ہے, 700 کے قریب ہم ایک بچے کے لیے دیتے ہیں اور پھر بڑی کلاسز میں وہ جب وہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا پیسے بڑھ جاتے ہیں وہ. تو اس کے لیے کانٹریکٹ مینجمنٹ ہے. ایک تو ہر سال 3 مختلف قسم کے چیک ہوتے ہیں,
ایک ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے ٹیم، جو مانیٹر ہوتے ہیں سارے اسکول 100% مانیٹر ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ. اب ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم نے اس سال بھی کرنا چاہتے تھے لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں کر سکے، کہ اب یہ ہم سال میں 2 دفعہ کریں ہم یہ مانیٹرنگ کا پروسیس. دوسرا جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے، جس میں ہم سارے بچوں سے ہم خود امتحان لیتے ہیں کہ ان بچوں کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہوئی ہے. بچوں کے لیے پڑھانے کا انتظام تو ہم نے کر دیا، اسکول بھی کھول دیے، ٹیچر بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایکچولی وہ بچے نے اس نے پڑھا کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے اس بچے کا، وہ چیک کرنے کے لیے ہم ایک اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں اپنی. اور اس اسیسمنٹ کی بیسس پہ بھی ہم اپنے جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ جو ہمارے کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق ہم اس میں بھی. تو یہ ہمارے پاس 2 مین سلسلے ہیں جس سے ہم پارٹنر کے ساتھ کانٹریکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں. کچھ اس طرح کے ہیں اسکول جن کے ساتھ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، ان کو بہت سارے موقع دیے گئے کہ جی آپ اس کو امپروو کریں، لیکن پھر بھی وہ اگر امپروو نہیں کر پا رہے تو جیسے میں نے کہا کہ بالآخر یہ پبلک منی ہے، اس کا جو ہے وہ ویلیو فار منی بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اس میں. لیکن اگر آئینی طور پہ دیکھیں اور قانونی طور پہ دیکھیں تو بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ابھی جو ہماری ایگزیکٹو اینڈ فائنینس کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی اسکول کو بند نہیں کریں گے. پارٹنر کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ وہ تو ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے کہ ہم پارٹنر کو کہیں کہ بھئی آپ اسکول نہیں چلا سکتے، لیکن وہی اسکول ہماری پالیسی بورڈ نے اپروو کی ہے کہ ہم اپنے کسی دوسرے پارٹنر کو دے سکتے ہیں، کسی دوسری NGO کو یا آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ یہ اسکول چلائیں. اور ان کو پہلے دن سے یہ بتا دیا جائے کہ جو آپ کا جو پریڈیسیسر تھا، جو پہلے والا پارٹنر تھا، اس کی کیا کمی تھی، اس میں کیا شارٹ کمنگس تھیں، کیوں یہ اسکول پراپر نہیں چلتا رہا، کیا کمزوریاں تھیں، تاکہ وہ جو نیا آنے والا ہے وہ ان کو بہتر کر سکے اور بہتر طریقے سے چلا سکے. تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ کانٹریکٹ تو ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ تو ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسکول کو بند نہیں ہونے دیں گے. اور اسکول میں اگر کوئی ویکنیس ہے، اکیڈمیکلی اگر وہ اسکول کمزور ہے، تو اس کے لیے اب ہم نے ایک شروع کیا ہے اسکول آبزرویشن کے ہم وزٹ کرتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو مانیٹرنگ بتایا، اسیسمنٹ بتایا، ایک ہم اسکول آبزرویشن کا اب ہم نے وزٹ شروع کیا ہے، اور ہماری ایک اکیڈمک کمیٹی بھی ہے بورڈ نے بنائی ہے. تو اس اسکول آبزرویشن کے وزٹ میں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے وہ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ یہ اسکول کیوں اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے، کیوں بچے اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اور پھر ہم اس کے حساب سے ان کو وہ سپورٹ ہم دے سکیں کہ جو جیسے ہمارے ٹیچنگ سپورٹ اسسٹنٹ ہیں TSA، ان کو ہم ہر اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں ٹیچرز کے ساتھ، ہیڈ ٹیچر کے ساتھ مل کے وہ کام کریں اور اسکول کی جو اکیڈمک لیول ہے اس کو وہ بہتر کریں. تو اس طریقے کی ہم سپورٹ ان کو دینا چاہیں گے، ٹیچرز کی ٹریننگ کو بہتر کرنا چاہیں گے، پارٹنر کی ٹریننگ کو بہتر کرنا چاہیں گے، تاکہ وہ ان کی جو اسکول کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکے. ہم پروپوزل جو مانگتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. ایک تو ہم پہلے دن سے ہی پارٹنر سے مانگتے ہیں کہ وہ کمیونٹی میں سروے کرے، وہ اس علاقے میں دیکھے کہ کتنے بچے ہیں، پاپولیشن کتنی ہے، کتنے بچے اس اسکول میں آ سکتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو اسکول کھلے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی بچے اتنے آتے نہیں میرے پاس تو آپ اسکول بند کر دیں. تو ڈے 1 سے کمیونٹی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ پارٹنر کا پہلے دن سے ہو جانا چاہیے. دوسرا ہم اس میں اس سے اسکول ڈیولپمنٹ پلان مانگتے ہیں کہ آپ نے اسکول کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اسکول کا انفراسٹرکچر کیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ہمارے زیادہ تر ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے اسکول میں یا کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی بچوں کے لیے لیٹرین نہیں ہے، خاص طور پہ جو بچیاں ہماری ہوتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، تو وہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ اگر 50 بچے جہاں پر ہوں گے ان کے لیے ایک علیحدہ آپ کو لیٹرین بنانا پڑے گا. تو اگر کسی اسکول میں 200 بچے ہیں تو آپ کو 4 لیٹرین آپ کو چاہیے وہاں پر اسکول میں. اسٹاف کے لیے آپ کو سیپریٹ چاہیے، اسٹاف کے لیے سیپریٹ کمرہ بھی بنانا ہے آپ نے، تاکہ ٹیچر خود بھی بیٹھ سکیں، اپنا کام دیکھ سکیں کہ انہوں نے کیا پڑھانا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم یہ اتنا گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اسمبلی ہو سکے، بچے ریسیس میں باہر جا سکیں. تو یہ چیزیں ہمارے جو اسکول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے. اس میں بھی ہماری اسکیم اپروو ہو گئی ہے، ہم اپنا آفس بلڈنگ بنانے کے لیے ابھی جا رہے ہیں، ہمیں جگہ بھی مل گئی ہے اور اسکیم بھی اپرووڈ ہے. اس سال ہمیں پیسے بھی ملے ہیں، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہوئی ہے، تو یہ کام بھی متاثر ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم اسی سال انشاءاللہ تعالی اپنی یہ جو اسکیم ہے اس کا کام کوشش کریں گے کہ ہم اس کو شروع کریں. ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ یقیناً ٹوٹل اسٹرینتھ تو ہماری 730 کے قریب ہے. ہمارے پاس اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ 550 کے قریب ہیں، لیکن تمام کے تمام کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں، ریگولر امپلائی کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہماری ابھی انشاءاللہ نئے سال سے پہلے ہم یہ اپنے
जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उनको ये खुशखबरी हम देंगे कि हमारी अपनी सर्विस के मुताबिक इंशाल्लाह हम इन सबकी सर्विस जो है वो परमानेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। सर्विस रूल्स हमारे बन गए हैं और हम उन सर्विस रूल्स को अभी बोर्ड में लेके जा रहे हैं कि लीगल वेटिंग के बाद उनको नोटिफाई कर दिया जाए, अप्रूव हो जाएं, गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, ताकि हम फिर जो सर्विस का जो काम है उसको हम शुरू कर सकें। नया प्रपोज़ल जो हमने दोनों अभी फ्लोट किए हैं, जिसका आपने भी खुद बात की कि अभी स्क्रूटनी चल रही है, तो हमारा इरादा ये है कि हम इसको 5 साल में इन बच्चों की तादाद को डबल कर दें, बल्कि डबल से भी ज़्यादा, कोई 10 लाख तक हम चाहते हैं कि हम इसमें तादाद में हम पहुँचें। लेकिन सिर्फ तादाद बढ़ाने से नहीं है, उसकी क्वालिटी को भी साथ साथ देखना हमारा काम है। इसलिए हम स्कूल भी, हमारी कोशिश होगी कि 1800 अगर अभी हैं स्कूल, तो हम स्कूल भी 1200 से 1500 के करीब हम स्कूल ऐड करें। तो इस साल हम इंशाल्लाह इन हमारे दोनों प्रपोजल्स को मिला के हम तकरीबन 400 साढ़े 400 के करीब हम स्कूल ऐड कर सकेंगे, और अगले फिर हमारा 4 सालों में हमें मज़ीद करने पड़ेंगे, ताकि 5वें साल तक हम इस कोशिश को हम आगे ले जा सकें कि हम 10 लाख बच्चे और तकरीबन 3000 या 3500 स्कूलों तक हम पहुंच सकें। डोनर जो आते हैं, जिस तरह से कि एशियन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी हैं, वो फिर उनकी साथ साथ उनकी फिर कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो वो हम हमारा एक सेट मॉडल है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी उसमें नहीं जाते। वैसे भी जो डोनर आते हैं वो तो गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। अभी भी एशियन बैंक है या वर्ल्ड बैंक के जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्कूलों में एक्सपेंशन करनी है या साइंस लैब बनानी है, तो हमारे भी स्कूल हैं जिनमें कि वो साइंस लैब बनाएंगे, तो वो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन हमें कोई डोनेशन बाकी बाहर से नहीं आता, हमारी गवर्नमेंट की सारी फंडिंग है। और हमें गवर्नमेंट से इस मामले में, एजुकेशन फाउंडेशन जब से बना है, गवर्नमेंट से फंडिंग के मामले में कभी कोई कमी नहीं हुई है। तालीम के लिए इस हुकूमत ने कभी कोई नहीं ऐसा दिखाया कि पैसे नहीं हैं। हालांकि कोरोना की वजह से हम इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सके, फिर भी हमें उतना ही बजट इस साल भी मिला है, तकरीबन 10 अरब रुपए का, जो हमें वैसे भी मिलता है। और अगले साल अब चूँकि हम नए स्कूल बनाने जा रहे हैं, फिर हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि नए जो स्कूल जो इंग्लिश मीडियम और दूसरे स्कूल जो नए हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए 40 करोड़ रुपए की और हमें सीएम साहब ने अप्रूव किया है कि जब हम वो स्कूल हमें हैंड ओवर हो जाएंगे तो उसके साथ हमें वो भी पैसे हमारे ऐड हो जाएंगे। तो माली तौर पे हमें कोई ऐसा इशू नहीं है।